اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی۔ اس پروگرام کے ذریعے جہاں ہم سوالات اور موضوعات ڈسکس کر رہے ہیں اور کچھ اہم ترین باتیں جو آپ تک پہنچانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ کے سوالات بھی ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس پروگرام کو آغاز کرنے سے پہلے ایک حدیث مبارک آپ تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند متعال امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فروز شریف کے ذریعے سے مردہ زمین کو دوبارہ سے زندہ کر دے گا۔ تو یقیناً ہم ہر ایپیسوڈ میں آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اپنے امام کی معرفت کو حاصل کریں، یہی ہمارا ہدف بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اب بہت سارے سوال یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آج ان کو ڈسکس کیا جائے۔ خصوصاً نماز کے بارے میں ایک سوال جو آیا ہے کہ انسان کو وقت کے بارے میں کیسے پتہ چلے کہ اگر اس کے پاس گھڑی نہ ہو یا کسی طرح کا کوئی گیجٹ نہ ہو اور وہ کچھ صحرا میں موجود ہے تو وہ کس طرح سے اپنے آپ کو پتہ کرے گا کہ ظہرین یعنی ظہر کا وقت ہو چکا ہے۔ مغرب کا تو حتماً پتہ چل جاتا ہے کیونکہ وہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے ذرا تفصیل سے فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، وقت کا جہاں تک تعلق ہے، ظاہر ہے کہ جب گھڑی نہیں تھی اور گیجٹس نہیں تھے تب بھی نماز تھی اور نماز لوگ وقت کے حساب سے پڑھتے تھے۔ لہٰذا اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان ترقی پذیر مخلوق ہے اور جیسے جیسے ترقی کرتی وہ جو چیز اس کی ضرورت کی نہیں رہ جاتی یا اس کو آسانی سے حل ہو جاتی پھر اس کی طرف نہیں رہتا، اس کی یا اس کا علم اس کے لیے بہت اہمیت نہیں رکھتا۔ لیکن بہرحال کوئی ایسا انسان جو کسی صحرا میں ہو یا کسی جنگل میں زندگی گزار رہا ہو یا کسی وجہ سے ایکسپیڈیشنز کرتا ہو اور کسی وجہ سے اس کے پاس کوئی گیجٹ نہ ہو جو اس کو ٹائم بتا سکے یا وقت بتا سکے صحیح سے، تو وہ پرانے سسٹم پہ لوٹ سکتا ہے۔ وہی اصل سسٹم ہے کہ صبح صادق یعنی نماز صبح کا وقت جو ہے وہ صبح صادق ہے۔ صبح صادق سے مراد یہ ہے کہ جب رات کی تاریکی ختم ہونے لگتی ہے تو ایک سفیدی جو ہے پورب کی طرف سے ایسٹ کی طرف سے آسمان کی طرف سفید لائٹ جاتی ہے۔ جب وہ لائٹ آسمان کی طرف چلی جائے اور ہلکا سا جو رات کا اندھیرا ہوتا ہے اس کے اندر کمی آتی ہے تو وہ صبح صادق ہے۔ اس وقت سے لے کر طلوع آفتاب تک نماز صبح کا وقت ہے۔ اس کے بعد ظہر کا مسئلہ ہے۔ تو جب آفتاب طلوع کرتا ہے جب آفتاب طلوع کرتا ہے تو اگر آپ آفتاب کی طرف منہ رخ کر کے کھڑے ہو جائیں یا کوئی سٹک زمین کے اوپر لگا دیں، کوئی لکڑی، کوئی چھڑی، کوئی بھی چیز ہاریزونٹلی ورٹیکلی لگا دیں اس کو، اور تو آپ دیکھیں کہ اس کا سایہ جو ہے ویسٹ کی طرف ہے اور بہت لمبا سایہ ہوگا صبح۔ دھیرے دھیرے وہ سایہ گھٹنے لگے گا، جیسے جیسے سورج اٹھے گا ویسے ویسے وہ سایہ کم ہونے لگے گا، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ سایہ بالکل یا ختم ہو جائے گا یا بالکل آخری اپنے بہت چھوٹے حصے پہ رہ جائے گا۔ اس کے بعد یہ سایہ دوبارہ ایسٹ کی طرف آ جائے گا۔ جب یہ سایہ ایسٹ کی طرف دوبارہ دکھائی دے یعنی ویسٹ تھا، دھیرے دھیرے کم ہوتا رہا، یا تو غائب ہو گیا یا بالکل آخر ایک دم لاسٹ لمٹ تک پہنچ گیا، اور پھر ایک کچھ سیکنڈ بعد یا کچھ منٹ کے بعد وہ سایہ جو ہے وہ ایسٹ کی طرف آ جائے گا۔ جیسے ہی وہ ایسٹ کی طرف آئے گا وہ زوال کا وقت ہے، یعنی سورج اپنے مڈ پہ پہنچ کر دوبارہ ویسٹ کی طرف جھکنے لگا ہے۔ یہ وقت ظہر کا وقت ہے اور اسی کے ظہر کے فوراً بعد وہ عصر کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ مغرب کا جیسا کہ آپ نے اشارہ بھی کیا کہ مغرب کی نماز سورج کے ڈوبنے کے بعد جب حمرے مشرقی یعنی جب سورج ڈوبتا ہے تو ایک مشرق سے ایک لالی جو ہے وہ آسمان پہ چھا جاتی ہے، جب وہ سر پر سے گزر جائے اور ہلکی سی کالی چادر آ جائے تو وقت مغرب ہے، انسان مغرب کی نماز پڑھے گا، مغرب کے فوراً بعد وہ عشاء کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر کیونکہ اب یہ سوال تو نہیں ہے لیکن ذہن میں ایک دم سے سوال ہے جمعہ کی نماز کے بارے میں جہاں تک ہے، کیونکہ وہ الگ الگ وقت پر الگ الگ مساجد میں اور الگ الگ جگہ پر تو ہمارے یہاں تو خیر کیونکہ شہر میں اگر 5 کلومیٹر یا اس کا دائرے سے زیادہ جگہ ہوتی تو وہاں پر کئی نمازیں ہوتی ہیں لیکن وقت الگ الگ ہوتا ہے، تو ایگزیکٹ جو وقت جمعے کا ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، ظہر کی جگہ پر ہی جمعہ ہے، یعنی نماز ظہر کے وقت ہی جمعے کو فرض
کیا گیا ہے، تو جو وقت نماز ظہر کا ہے وہی وقت نماز جمعہ کا ہے۔ لیکن چونکہ نماز جمعہ میں خطبہ ہے، 2 خطبے دیے جانے ہیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھی جانی ہے، لہٰذا علماء اس بات کے قائل ہیں کہ زوال سے 1 گھنٹے کے اندر، 1 سے سوا گھنٹے کے اندر دونوں خطبے اور 2 رکعت نماز کی ادا ہو جانی چاہیے۔ اگر بالفرض اس سے زیادہ وقت لے رہا ہے، یعنی زوال سے مطلب ہے اس کا گھڑی سے 12 یا 12:30 سے کوئی مطلب نہیں، کیونکہ زوال کا وقت آپ کو پتا ہے کہ سورج نکلنے اور ڈوبنے کا وقت چونکہ سال بھر چینج ہوتا ہے، لہٰذا زوال کا وقت بھی اپنے آپ چینج ہوگا۔ تو اپنے شہر کے زوال کے وقت کو دیکھنے کے بعد اس سے 1 گھنٹے سے سوا گھنٹے کے اندر جمعہ تمام ہو جانا چاہیے، یعنی دونوں خطبے اور 2 رکعت نماز جمعہ ختم ہو جانی چاہیے۔ اگر وہ نہیں ہوا، کسی وجہ سے خطبہ طولانی ہو گیا یا جمعہ لیٹ شروع ہوا، کسی بھی وجہ سے اگر وہ وقت پہ ادا نہیں ہوا تو پھر نماز ظہر پڑھنی پڑے گی۔ جزاک اللہ۔ کیونکہ اب سوال جو انہوں نے کیا ہے، انہوں نے ایک سوال کیا ہے، شہر کا نام تو نہیں بتایا، کہ میرے شہر میں جو جمعے کی خاص طور سے 1 کلومیٹر کے حساب سے دوری جو طے ہے وہ نہیں ہے، 2 مسجدیں ہیں اور دونوں میں کیونکہ الگ الگ لوگ ہیں، ایک دوسرے کے کمپٹیشن میں نماز ہوتی ہے، تو کیا اس میں اب جو پہلے نماز ہو جائے گی وہ ہو جائے گی، دوسرے کی جو نماز ہے وہ نہیں ہو پائے گی؟ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ وقت سے پہلے ہی نماز ادا کر لیں گے تاکہ میری نماز ہو جائے۔ تو ان کا پوچھنے کا سوال یہ ہے کہ کیا ان دونوں نمازوں میں کس جگہ پر نماز ادا کیا جانا چاہیے؟ دیکھیے، اس طرح کے اختلافات کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کر حل و فصل کیا جائے، کیونکہ یہ شرعی مسئلہ ہے، کسی کی مثال کے طور کے اوپر خود ساختہ امیج کی کوئی حیثیت شریعت کے سامنے نہیں ہے، اور اس کے ذمہ دار وہ افراد ہیں کہ جن کے ہاتھ میں یہ کمان ہو، کیونکہ بہرحال شریعت میں مذاق نہیں اور لوگوں کے دین سے مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ جمعہ کے لیے ضروری ہے کہ 1 فرسخ کا فاصلہ رعایت کی جائے۔ اگر 1 فرسخ کے فاصلے سے کم کے درمیان 2 جمعے ہو رہے ہیں تو دونوں جمعے باطل ہو جائیں گے، مگر یہ کہ جو پہلے ہو جائے اور تو اس کا جمعہ صحیح ہے، جو بعد والا جمعہ ہے وہ اپنے آپ باطل ہو جائے گا۔ اب یہاں 2 طریقے ہو سکتے ہیں، یا آپس میں مصالحت کر لیں، مثلا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ 1 ہفتہ اس جمعہ اس جگہ ہو، دوسرے ہفتے دوسری جگہ ہو، یہ کیا جا سکتا ہے، یا مثال کے طور کے اوپر جگہ کو بدلا جا سکتا ہے، یعنی تھوڑا سا حد شرعی کی رعایت کرتے ہوئے تھوڑی سی دوسری جگہ لے جائیں تاکہ دونوں جگہ جمعہ صحیح ہو سکے۔ یا پھر مثال کے طور کے اوپر اگر یہ آپس میں رہے گا معاملہ تو جو جمعہ پہلے شروع ہوتا ہو یا پہلے سے چلا آ رہا ہو اور مومنین اس کے لیے تیار ہوں اور وہاں کے جو شرائط ہیں جمعے کو محقق کرنے کے وہ بہتر ہوں، وہیں پر ان کو نماز جمعہ ادا کرنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ آقا۔ اب ان کا سوال ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب کہ اگر پیر میں موچ آ جائے تو کیا کسی مرد سے اس کو صحیح کروانا ٹھیک ہے؟ یعنی ڈاکٹر یا اس طرح سے جو اور بھی لوگ ہوتے ہیں جو صحیح کراتے ہیں، ہڈی کے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں، تو یہ ایک مرد سے کرانا کیسا ہے؟ دیکھیے کہ مرد اور خاتون یعنی مرد اور عورت کا ایک دوسرے کے جسم کو، یعنی نامحرم کا ایک دوسرے کے جسم کو دیکھنا اور چھونا بالکل جائز نہیں ہے۔ اب رہی بات معالجے کی، کیونکہ کہیں کہیں پہ شریعت آ کے استثناءات قائل ہوتی ہے۔ اگر معالجے کے لیے، یعنی جیسے کہ انہوں نے کہا کہ موچ آ گئی ہے، پیر بٹھانا ہے یا ہڈی میں کوئی پرابلم آ گئی، جس کو بہرحال ایک فزیوتھراپسٹ یا ایکسپرٹ اس کو کر سکتا ہے، تو اگر گلوز کے ذریعے سے، مثال کے طور کے اوپر گلوز پہن کے اگر وہ یہ کام کر سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر مجبوری ہے کہ گلوز پہنے بغیر نہیں ہو یعنی ضروری ہے کہ گلوز کو اتار کے کیا جائے یہ کام، اور بغیر یعنی گلوز پہن کے یہ کام انجام نہیں ہو سکتا، کوئی فیمیل وہاں پہ اس کام کے لیے موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر اس کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ باقی کسی جسم کے حصے پہ نگاہ نہ ڈالی جائے، صرف جتنے حصے پہ ضرورت ہے اتنے ہی حصے کے اوپر ہاتھ لگایا جائے۔ لیکن اس میں بھی کوشش کی کیونکہ گلوز پہن کے عام سے آج کل آسانی ہو گئی ہے، کورونا کی وجہ سے بہت سے لوگ اب گلوز پہن کے ہر کام کرنے لگے ہیں، خصوصاً اس طرح کے ایکسپرٹس بھی، تو اس کا مطلب گلوز پہن کے بہت سارے کام ہو سکتے ہیں، لہٰذا گلوز پہن کے اگر کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت شکریہ آقا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں اکبر پور کا رہنے والا ہوں اور میرے قرب میں 3-4 گاؤں ہیں اور سب کی دوری تقریباً 4 کلومیٹر کے درمیان۔ یہ نماز جمعہ کے لیے ہی سوال انہوں نے کیا ہے، تو کیا ایسے میں سارے گاؤں میں الگ الگ جمعہ انجام دیا جا سکتا ہے، جمعے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے جبکہ اس کی جو دوری ہے وہ 4 کلومیٹر یا اس سے کم ہے؟ دیکھیے میں نے ابھی بھی عرض کیا تھا، تھوڑے سے پہلے ہی سوال میں عرض کیا تھا کہ جمعے کے لیے 1 فرسخ کی دوری ہے، اور 1 فرسخ کی دوری کو کم سے کم 4.5 کلومیٹر جو نیا اسکیل ہے، اگر کیونکہ فرسخ پرانا اسکیل ہے،
اب اس کو نئے اسکیل پہ یعنی میٹرک یونٹ پہ جب ہم چینج کرتے ہیں تو تقریباً 4.5 کلومیٹر بنتی ہے، بعض لوگ 5 کلومیٹر کے بھی قائل ہیں، تو اس سے کم کے اوپر تو بہرحال فرسخ جو ہے صادق نہیں آئے گا. لہٰذا اگر فاصلہ نہیں ہے اور چاروں جگہ ہو رہا ہے تو صحیح نہیں ہے، کسی ایک جگہ جو وسط کی جگہ ہو وہاں پہ یہ کام کیا جائے. یا مثال کے طور پہ ممکن ہے کہ ایک گاؤں جیسے مثال کے طور پہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم کسی اور جگہ کے رہنے والے ہیں، یہاں سے ممکن ہے سب کی دوری 4 کلومیٹر ہو، لیکن ان گاؤں میں آپس میں دوری اگر ممکن ہے 4.5 کلومیٹر سے زیادہ ہوئی بیچ میں ہے، لہٰذا ان کو سب جگہ برابر لگ رہی. لیکن اگر ہر گاؤں کی آپس میں دوری جو ہے جہاں جمعہ ہو رہا ہے منعقد، اگر ان کی آپس کی دوری 4.5 کلومیٹر سے زیادہ تو کسی جگہ پہ جا کر یہ جمعہ پڑھ سکتے ہیں، سب صحیح ہے. لیکن اگر نہیں، ان کی آپس کی دوری بھی صحیح نہیں ہے تو پھر ان کو آپس میں مصالحت کر کے جو کم سے کم نزدیک والے ہیں ان میں سے ایک جمعے کو صحیح کرنا چاہیے. بہت شکریہ. تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور دیے گئے نمبر پر آپ سوالات بھیج سکتے ہیں اپنے وائس میسج کے ذریعے، ٹیکسٹ میسج اور واٹس ایپ کے ذریعے. کچھ اور سوالات ہیں جو پیش کرتے ہیں آقا کی خدمت میں. السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے اسٹاک مارکیٹ یعنی شیئر مارکیٹ میں خرید و فروخت کرنا، انویسٹمنٹ کرنا، یہ کلن جائز ہے. تمام مراجع کی نظر میں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. انسان شیئر مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کر سکتا ہے، شیئرز خرید سکتا ہے، شیئرز بیچ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جن کمپنیز کا شیئر خریدے وہ خود حرام میں ملوث نہ ہوں. مثلا کوئی کمپنی العیاذ باللہ شراب کا کام کرتی ہے، کوئی کمپنی ایک ایسا عمل کرتی ہے جو شرعاً جائز نہیں ہے، یعنی نجس کی تجارت کرتی ہے، نجس کام کرتی ہے، تو اس کے شیئرز نہ خریدیں. باقی کمپنیز کے شیئر خریدنے اور بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر اس میں ایک سوال جو ہوتا ہے اکثر کہ کچھ لوگ جو ہے وہ پیسہ لگاتے ہیں اور کچھ لوگ اس کے لیے ایکسچینج میں میڈیٹر بن کر، جسے ہم اپنی اصطلاح میں کہیں تو دلالی کہی جاتی ہے اس کو، بروکر. تو یہ بروکرشپ بھی کیا کی جا سکتی ہے اس کے ساتھ اس مارکیٹ شیئر مارکیٹ میں؟ بالکل، بروکر شپ بھی اس میں جائز ہے، بلکہ ہر تجارت میں جو بروکر کا سسٹم ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی ایک انسان وسط میں ہے جو ایک کمپنیز کے بیچ میں اور کلائنٹ کے بیچ میں آ کر دونوں کی طرف سے معاملات کو طے کرتا ہے. بس اس میں صرف شرط یہ ہے کہ جو بروکر شپ ہوتی ہے، یعنی جو بروکر شپ اماؤنٹ ہوتا ہے وہ حد اعتدال سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی ممکن ہے مثال کے طور پر کسی مارکیٹ میں 1%، 2%، ہر الگ الگ مارکیٹس کا الگ الگ حساب کتاب ہے، تو جو اعتدال وہاں کا ہے اور لوگ اس کے اوپر راضی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے. اگر اب اس میں کیونکہ اس میں بھی ایک سوال وہی ہے کہ مارکیٹ میں جو بروکر ہے وہ اس کے کیونکہ الگ الگ کسٹمرز ہوں گے، کنزیومر کو وہ دے رہا ہے. اب اس میں وہاں پر اگر کوئی ایسی کمپنی ہے کہ جو حرام کام اور حرام چیزوں سے کی مارکیٹنگ کرتی ہے، اس کو بیچتی ہے، تو اس کے شیئر کیا یہ بروکر دوسرے کو کمپنی کو بیچ سکتا ہے اور اس کی بروکرشپ لے سکتا ہے؟ نہیں، جس طرح خرید و فروخت کے لیے ضروری ہے کہ انہی کمپنیز کے شیئر کو خریدا و بیچا جائے جو حرام میں ملوث نہ ہوں. البتہ تحقیق ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر کمپنی کی تحقیق کریں، لیکن کچھ کمپنی معروف ہے کہ مثلا یہ کمپنی صرف شراب بناتی ہے لعاذا باللہ، یا یہ کمپنی صرف پوک یعنی سور کا گوشت بیچتی ہے مثال کے طور پر، تو اس کا ظاہر سی بات ہے معلوم ہے، لہٰذا اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. باقی ہزاروں کمپنیاں اس میں شیئر مارکیٹ میں آپ خرید و فروخت کر سکتے ہو. تو جس طرح خرید و فروخت جائز نہیں ہے اسی طرح اس کی بروکرشپ بھی جائز نہیں ہوگی، یعنی اس کی دلالی بھی جائز نہیں ہوگی. تو اگر کوئی انسان بروکر ہے تو ان شیئرز کے سلسلے میں اپنے آپ کو الگ رکھے اور اس کمپنی کے شیئر میں مداخلت نہ کرے. بہت شکریہ. نورین زہرا کا سوال ہے. السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کیا قبلہ رخ پیر کر کے سونا حرام ہے؟ نہیں، اتفاقاً بالکل برعکس ہے. قبلہ رخ طرف پیر کر کے، قبلے کی طرف پیر کر کے سونا مستحب ہے. یعنی انسان جب سوئے تو اس طرح سوئے کہ اس کے پیر قبلے کی طرف ہوں. جیسے کہ دیکھا بھی ہوگا بہت سے لوگوں نے کہ جب میت حالت احتضار میں ہوتی ہے یا جان دے چکی ہوتی ہے تو مستحب ہے کہ اس کے پیر قبلے کی طرف کر دیے جائیں اور اس کے پیر کے انگوٹھوں کو باندھ دیا جائے، تاکہ جب انسان اس طرح سے قبلے کی طرف پیر ہوں کہ جب وہ اٹھے تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوگا. تو قبلے کی طرف نہ صرف یہ کہ پیر کرنا حرام نہیں ہے سوتے وقت، بلکہ مستحب ہے کہ انسان سوتے وقت اس طرح سے سوئے کہ جب وہ اٹھے تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو. بہت بہت شکریہ. عجیب سا سوال ہے لیکن کیونکہ اس سے پہلے بھی ہے کہ اگر صبح سے لے کر شام تک سورج نہ نکلے تو کیا صبح کی نماز واجب ہوگی یا قضا؟
ایسے زمین میں دو جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر یا ممکن ہے سال میں 6 مہینہ سورج بالکل طلوع نہ کرے، یا سال میں 6 مہینہ سورج بالکل نہ ڈوبے. دونوں طرح کے سرکمسٹانسز ہو سکتے ہیں، یعنی ساؤتھ پول اور نارتھ پول دونوں میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اور ہمارے مراجع نے الحمدللہ آج سے کئی برس پہلے اس کے تمام فتاوے ہمارے لیے واضح کر دیے تھے. تو جس ملک میں اس طرح ہو کہ مثلا سورج نکلتا ہی نہیں ہے، کسی ایسے مقام پر آپ چلے جائیں کہ جہاں بالکل سورج نہیں نکلتا ہے، تب بھی اپنے وقت کو آپ 5 حصوں میں تقسیم کر کے 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گے. اب اس کو آپ گھڑی کو کسی طرح سیٹ کر سکتے ہیں، یا کسی ایک شہر کو اپنا بیس بنا کر، نزدیک کی کسی شہر کو بیس بنا کے جہاں حد اعتدال میں سورج نکلتا ہے ڈوبتا ہے اس حساب سے، یا کسی معروف شہر کو مثلا مکے کو بیس بنا لیں، کربلا کو بیس بنا لیں، نجف کو بیس بنا لیں، ان کی ٹائمز کے لحاظ سے اپنی ٹائمنگ کو سیٹ کر کے اسی حساب سے آپ نماز کو ادا کریں گے. حتیٰ روزے کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ مثال کے طور پہ اگر سورج نہیں نکلتا ہے تو آپ اس کے مثال کے طور پر مکے میں یا کربلا میں 16 گھنٹے کا روزہ ہو رہا ہے، تو آپ وہاں کی اذان صبح کے لحاظ سے امساک شروع کریں گے اور 16 گھنٹے کے اوپر روزہ کھول لیں گے، وہ لو بھی بالکل اندھیرا ہو یا مثلاً سورج نہیں نکلے. یا برعکس کہ مثلاً 23 گھنٹے تک سورج نکلا ہوا ہے تو صبح سورج کو جو 1 گھنٹے کا جو وقفہ ہے مثال کے طور پر جس وقت سورج ڈوبتا ہے یا اصلا نہیں بھی ڈوبتا ہے، اگر کچھ منٹس کے لیے ڈوبتا ہے تو اسی ایک ٹائمنگ کے حساب سے اپنا روزہ شروع کریں گے، اور مثلا 17 گھنٹے کے بعد کسی ایک ملک کو جس ملک کو بیس بنائیں گے پھر اسی کے حساب سے عمل کرنا ہے، اس کے روزے کو کھولیں گے وہ لو سورج بالکل نکلا ہو. تو دونوں صورت میں چاہے سورج بالکل نہ ڈوبتا ہو یا سورج بالکل نہ نکلتا ہو، آپ کسی ایک ملک کو معیار بنا کر، کسی ایک شہر کو معیار بنا کر اپنی نمازوں کو اور اپنے روزوں کو ادا کریں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. آغا صاحب یہ بتائیں کہ کیا ہم بستری کے بعد کھانا پینا حرام ہے یا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ انسان جب ہم بستری کرے اور حالت جنابت اس کے لیے اوپر عارض ہو جائے تو ایسے میں کھانا پینا مکروہ ہے. بہت سے کام مکروہ ہیں، اس میں سے ایک چیز کھانا پینا ہے. تو کھانا پینا مکروہ ہے، اور اس کراہت کو زائل کرنے کا طریقہ یہ کہ انسان یا ہاتھ اور منہ کو دھو لے یا وضو کر لے. اگر انسان وضو کر لے گا تو اس کی یہ کراہت جو کھانے پینے کی کراہت ہے وہ ختم ہو جائے گی، پھر بعد میں جب چاہے غسل کر سکتا ہے. حرام صرف جو ہے وہ عبادتیں جس کے اندر طہارت شرط ہے، یا جس میں طہارت شرط ہے جیسے قرآن کے حروف کو چھونا، یا مسجد الحرام میں داخل ہونا، یا خانہ کعبہ کے پاس جانا، اس چیزوں کو حرام قرار دیا گیا. باقی چیزیں یا کراہت رکھتی ہیں یا مثال کے طور کے اوپر اس سے منع کیا گیا لیکن حرمت کا فتویٰ نہیں ہے. تو کھانا پینا بھی اسی میں شامل ہے. تو کھانا پینا مکروہ ہے، اور اس کراہت کو زائل کرنے کا طریقہ یہ کہ انسان وضو کر لے. اگر وضو کر لے گا تو کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین بہت سارے سوالات ہوتے ہیں اور اس سوالات کے کو ذہن میں آتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کوئی شخص وہ سوال کر نہیں پاتا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سوالات کو اپنی زبان میں آغا کی خدمت میں رکھیں تاکہ اس کے مثبت جواب آپ تک پہنچ جائے. اور امید یہی ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ خوبصورت ترین ہو اور ہم جو حکم خداوندی ہے اس پر صحیح طرح سے عمل کریں. آغا کیونکہ اب جب ہم بات کرتے ہیں ہم بستری اور مجنب ہونے کی حالت کو، تو یہ کیفیت لوگوں کے اندر یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بعد ساری چیزیں جو ہیں وہ ناپاک ہو گئی ہیں، اور ہم کسی کو اگر چھو لیں تو وہ نجس ہو جائے گا. ہم کسی کپڑے پہ ہاتھ لگا دیں گیلے پر، اس کی رطوبت بھی اگر وہ ہو جاتی تو بھی یہ. تو بار بار کیونکہ اکثر کر کے ہمارے یہ تمام ایپیسوڈ میں سوال ہو، پھر میں چاہوں گا ایک بار کہ یہ آپ بتائیں کہ یہ حالت ہے اور اس حالت کی نجاست کو دور کیا جا سکتا ہے غسل سے، وہ تب جب کہ نماز اور وہ تمام چیزیں کہ جو جس میں خصوصاً منع کیا گیا کہ وہ کیا گیا، اس پر ذرا تفصیل سے پورا. دیکھیے حالت جنابت میں نے عرض کیا، حالت جنابت جیسے کہ آپ نے سوال میں بھی واضح کر دیا کہ ایک جسمانی کیفیت ہے، جسم نجس نہیں ہوا ہے. البتہ جسم کا وہ حصہ جہاں مثال کے طور پر نجاست لگی ہوئی ہو، مثال کے طور پر منی لگی ہوئی ہے تو وہ حصہ نجس ہے، اس کو پانی سے آپ پاک کر لیں گے، باقی جسم نجس نہیں ہے. وہ لباس بھی جو آپ حتیٰ پہنے ہوئے ہیں وہ بھی نجس نہیں، حتیٰ اگر آپ کو پسینہ آیا ہو تب بھی وہ لباس نجس نہیں ہے، مگر یہ کہ اس لباس کے اوپر کوئی نجاست لگ گئی ہو، جنابت کی حالت حاصل ہونے میں مباشرت کرتے ہو کوئی نجاست لگ گئی ہو تو صرف اتنا ہی حصہ نجس ہوگا. لیکن باقی جہاں نجاست نہیں لگی ہے، صرف جسم سے آپ کے ٹچ ہوا اور جسم پہ کوئی نجاست نہیں ہے، ولو پسینہ آیا ہو، ولو کسی وجہ سے بھی عرق آیا ہو بدن کے اوپر، یا بدن گیلا ہو جائے کسی وجہ سے، وہ نجس نہیں ہے. کسی چیز کو چھونے سے، کسی کپڑے کو پہننے سے، حتیٰ وہ پہنے ہوئے کپڑے کو مثال کے طور پر دوبارہ پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ خاتون کے لیے نہ
مرد کے لیے یہ حالت جنابت ایک کیفیت ہے، اور اس کے اندر صرف غسل کب واجب ہوگا؟ جب انسان کو وہ عبادت انجام دینی ہو جس میں طہارت شرط ہے۔ مثلا ماہ رمضان کا روزہ رکھنا ہے تو اذان صبح سے پہلے اس کو غسل کرنا ضروری ہے، یا مثال کے طور پہ نماز صبح پڑھنی ہے، ظہر کی نماز پڑھنی ہے، جب بھی نماز کا وقت ہوگا تب اس کے اوپر وہ غسل واجب ہو جائے گا، اور اگر غسل کرنے کی کیفیت نہ ہو تو تیمم واجب ہو جائے گا۔ لیکن باقی جب تک وقت نماز یا وقت عبادت نہیں ہوا ہے تب تک اس پر غسل مستحب رہے گا، واجب نہیں ہے، اور اس کا جسم جو ہے وہ پاک ہے۔ صرف کچھ چیزوں کی کراہت ہے جیسے کہ کھانا پینا، مثال کے طور کے اوپر سونا، یہ سب مکروہ ہے، لیکن اگر انسان وضو کر لے تو یہ ساری کراہت اپنے آپ ختم ہو جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ آقا۔ کیونکہ ہم جب کراہت کی بات کرتے ہیں تو یہ مکروہ جو لفظ ہے اس کی اصطلاح کس طرح سے ہم لیں گے؟ مطلب ایک انسان اپنے ذہن سے اپنے دل میں کسی چیز کی کراہت محسوس کر رہا ہے تو کیا وہ بھی چیز اس کے لیے مکروہ ہو جائے گی جو حلال ہے؟ مثلا کوئی چیز ہے، کچھ کھانے میں کراہت محسوس ہو رہی ہے، اندر سے اچھا نہیں لگ رہا، تو کیا انسان کی خود ساختہ اس کے اندر کی جو آواز ہے اس پر بھی وہ کراہت؟ نہیں، جہاں پر کراہت ایک فقہی اصطلاح ہے۔ مثلا انسان ممکن ہے کسی چیز کو پسند کرتا ہے اور وہ جائز ہے تو وہ اس کے پسند کرتا ہے، اور وہ مثال کے طور پہ مکروہ ہے تو وہ مکروہ رہے گی، یا پسند کرتا ہے اور وہ چیز حرام ہے کھانا تو وہ حرام رہے گا، اس کی پسند سے شریعت بدل نہیں جائے گا۔ اس کا برعکس بھی ہے، کسی انسان کو مثال کے طور پر کوئی انسان اسے گوشت پسند نہیں ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں انہیں گوشت نہیں پسند ہے، تو کہ گوشت حرام ہو جائے گا یا مکروہ ہو جائے گا؟ نہیں، کراہت لفظ ہے جو جب ہم اس کو فقہ میں استعمال کرتے ہیں، یعنی شارع کو یہ عمل پسند نہیں ہے لیکن زیادہ ہمارے پاس اس کی ناپسندیدگی کی دلیل نہیں ہے کہ اس کو ہم حرام قرار دے دیں، یعنی اگر نہ کریے تو بہتر ہے، یا اس کو دوسرے ذریعے سے ختم کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ وضو کے ذریعے سے مثلا کھانے پینے کی کراہت کو مجرم کے لیے ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو کراہت کا مطلب فقہ میں جس چیز کو شارع نے پسند نہیں کیا ہے لیکن حرام بھی نہیں کیا ہے۔ اگر عبادت میں ہو تو اس میں صرف ثواب ختم ہوتا ہے، اگر احکامات میں ہو تو اس کے اپنے خاص عمل ہیں، اس کو حساب سے انجام دینا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ناک میں دوا ڈال کر روزہ رکھ سکتی ہوں، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، ناک میں دوا ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس کا مزہ منہ تک پہنچتا ہو تو کراہت ہے، یعنی مکروہ ہے۔ مکروہ کو ایسے بھی عرض کیا گیا کہ مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا روزہ باطل نہیں ہوگا لیکن اس کا ثواب کم ہو جائے گا۔ اگر ناک میں دوا ڈالنے سے نہیں پہنچے، مثلا وہ حلق تک نہیں پہنچے گا، اس کا مزہ نہیں پہنچے گا، تب تو کوئی حرج ہی نہیں ہے، لیکن اگر حلق پر پہنچ رہا ہے تو کراہت ہے۔ لیکن اگر مجبوری ہے، دوا ڈالنا ضروری ہے تو دوا ڈالی جا سکتی ہے، روزہ بالکل صحیح رہے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال ہے کہ ہمارے یہاں لڑکیوں کی مجلس میں کچھ میڈیا والے آتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے، مثال کے طور پر خواتین کی مجالس میں ویڈیوگرافی ہونا یا فوٹو کھینچنا اپنے آپ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ کہ وہ نامحرم انجام دے رہا ہو یا وہ مجلس جو ہے نامحرم تک پہنچے گی، مثلا اس کے اندر لوگ حجاب کی رعایت نہیں کر رہے ہیں اور وہ آواز یا وہ شکلیں بغیر حجاب کی سوشل میڈیا تک جائیں گی، یہ کام صحیح نہیں ہے۔ وہ الا اپنے آپ میں مثال کے طور پر تمام حجاب کے ساتھ اگر یہ ہدف اور ہدف یہ کہ دوسروں تک بھی یہ بات پہنچائی جائے، یا دیگر خواتین جو آج کا انٹرنیٹ کا دور ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے دیگر خواتین بھی اس مجلس میں شریک ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کیمرہ گرافر اور فوٹوگرافر خاتون ہونی چاہیے اور نامحرم مرد کو وہاں نہیں جانا چاہیے، اور تصویریں بھی کوشش کر کے نامحرم تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگر ان کا بھی سوال اسی طرح ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کے لیے اگر کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے اور اگر کسی لیڈی کو کرانا ہے کسی مرد سے تو کیا کرا سکتی ہے؟ میں عرض کیا گیا کہ طبی معاملات میں اگر چونکہ ظاہر سے الٹرا ساؤنڈ میں یہاں پہ دو مسئلے آ رہے ہیں، ایک تو بدن کا چھونا کہ جو عام طور سے نہیں ہوگا کیونکہ گلوز پہن کے ایک مشین کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، تو چھونے کا مسئلہ تو نہیں آ گیا، لیکن نگاہ کا مسئلہ آتا ہے، بدن کے اوپر نگاہ کرنا، اور خاتون کے پورے جسم کو مرد سے چھپانا چاہیے۔ تو اگر لیڈیز سے کرا سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے، وہی کرانا چاہیے، لیکن اگر مجبوری ہے، شہر میں کوئی اور آپشن نہیں ہے، مرد سے ہی کرانا ہے تو اتنے حصے کو کرایا جا سکتا ہے۔ کوشش کریں، عام طور سے مرد دیکھتے بھی نہیں کیونکہ ان کو اسکرین کی طرف دیکھنا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کرایا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، بہت سارے ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ جہاں پر اسلام اسی مذہب کا نام ہے کہ ہر چیز کو بہت ایزی طریقے سے آپ تک پیش کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے بہت ساری دقتیں ہو جائیں۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اور سوالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دعا کرتے ہیں، اللہم اجل ولیک الفرج۔